علیکم، ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ ممی مجھے آپ کو ایک امانت پہنچانی ہے۔ حمید رات کو سلار اور ماما کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ صبح واپس جا رہا تھا، باری باری کر کے سبھی واپس جا رہے تھے۔ سلار اور وہ دونوں کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آئے تھے جب وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں آیا تھا۔ امانت؟ وہ کچھ حیران ہوئی۔ حمید نے ایک تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھی اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ حیران ہوتے ہوئے پہلے حمید پھر سلار کو دیکھا جو فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، حمید نے اسے کہا۔ ماما نے تھیلی میں ہاتھ ڈال کر اندر موجود چیز نکال لی تھی اور ساتھ رہ گئی تھی۔ فون پر بات کرتا سلار بھی اسی طرح ٹھٹکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ دونوں اس انگوٹھی کو سیکنڈز میں نہ پہچان جاتے جو ان کی زندگی کی بہترین اور قیمتی ترین یادوں میں سے ایک تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ ماما نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ سلار نے فون منقطع کر دیا تھا۔ دادا نے بچپن میں میرے سامنے وارڈروب میں ایک دراز میں رکھتے ہوئے مجھے کہا تھا کہ اگر وہ اسے بھول جائیں تو ان کے مرنے کے بعد میں اسے وہاں سے نکال کر آپ کو دے دوں۔ حمید نے کہا تھا۔ وہ آپ کو یہ واپس دے دینا چاہتے تھے لیکن انہیں خدشہ تھا کہ آپ اسے نہیں لیں گی اور ایسا نہ ہو آپ اور بابا ان کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے بیچ دیں۔ آنسو سیلاب کی طرح ماما کی آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگوتے گئے تھے۔ اسکندر عثمان ہمیشہ اس کا بہت شکریہ ادا کرتے رہتے تھے لیکن اس تشکر کو انہوں نے جس طرح اپنے جانے کے بعد اسے پہنچایا تھا اس نے ماما کو بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ایک شفیق باپ تھے لیکن اس سے بڑھ کر ایک شفیق سسر تھے۔ تم نے کبھی پہلے اس رنگ کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ سلار نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو آج بھی ویسا ہی عجیب اور گہرا تھا جیسا بچپن میں تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی کو اس انگوٹھی کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ ایک امانت تھی، میں خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ باپ سے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہموار قدموں سے چلتا ہوا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں تب تک اسے دیکھتے رہے جب تک وہ غائب نہیں ہو گیا تھا۔ میں یہ انگوٹھی حمید کی بیوی کو دوں گی۔ اس پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ حمید کا ہے۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے مدھم آواز میں سلار سے کہا تھا۔ وہ انگوٹھی ابھی بھی اس کی ہتھیلی پر تھی جسے وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ کئی سالوں کے بعد اور کئی سالوں پہلے کی ساری یادیں ایک بار پھر تازہ ہو گئی تھیں۔ سلار نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ اس نے امامہ کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لی اور بڑی نرمی سے اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس کی مخروطی انگلیوں میں آج بھی بےحد آسانی سے پوری آ گئی تھی۔ تمہارا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا میں امامہ۔ اس نے امامہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ تم نے پاپا کی جتنی خدمت کی ہے وہ میں نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی میں نے کی ہے۔ سلار، امامہ نے اسے ٹوکا، تم مجھے شرمندہ کر رہے ہو۔ مجھے اگر زندگی میں دوبارہ شریک حیات کا انتخاب کرنے کا موقع ملے تو میں آنکھیں بند کر کے تمہیں چنوں گا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اس نے ہاتھ کی پشت پر سجی اس انگوٹھی کو دوبارہ دیکھا۔ 16 سال کی جدائی تھی جو اس نے اس گھر میں سلار سے الگ رہ کر جھیلی تھی۔ وہ تب چند سال یہاں گزارنے آئی تھی اور تب وہ جیسے تلوار کی ایک دھار پر ننگے پاؤں چل رہی تھی۔ وہ سکندر عثمان کا خیال رکھتے ہوئے دن رات سلار کے لیے خوفزدہ رہتی تھی اور اس نے سلار کو یہ نہیں بتایا تھا مگر اس نے یہ دعا کی تھی کہ اگر سکندر عثمان کی خدمت کے عوض اسے اللہ نے کوئی صلہ دینا تھا تو وہ سلار سکندر کی زندگی اور صحت یابی کی شکل میں دے۔ اور آج 16 سال بعد اسے لگتا تھا شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا وہ ساتھی آج بھی اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر سج گئی تھی اور وہ 16 سال بعد بالآخر ایک بار پھر سے سلار اور اپنے بچوں کے ساتھ مستقل طور پر امریکہ جا کر رہ سکتی تھی۔ بے شک وہ اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آج بہت عرصے بعد ایک خواب دیکھا۔ وہی خواب۔ وہ چونکی۔ سلار اسے کچھ بتا رہا تھا۔ حشام مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اپنے سامان کی پیکنگ کرتے ہوئے حمید نے رئیسہ سے کہا۔ وہ بھی اب بھی سکندر عثمان کے گھر پر ہی تھی اور چند دن اسے بھی وہاں ٹھہرنا تھا۔ وہ حمید کو اس کا کچھ سامان دینے آئی تھی جب اس نے اچانک اس سے کہا تھا۔ وہ شاید دادا کی تعزیت کے لیے ملنا چاہتا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اٹکی، پھر اس نے روانی سے اس سے کہا I don't think so۔ حمید نے اسی طرح کام میں مصروف ہوتے ہوئے کہا۔ تعزیت کے لیے وہ تم سے ملتا یا بابا سے ملتا، مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوتی ہے کیا؟ اس نے اب اپنے ہمیشہ کے ڈائریکٹ اور کیلکولیٹڈ انداز میں رئیسہ سے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ رئیسہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے حمید سے اپنی اور حشام کی کچھ ہفتے پہلے ہونے والی ملاقات اور گفتگو دہرائی تھی۔ تو وہ کیا چاہتا ہے؟ حمید نے پوری بات سننے کے بعد صرف ایک سوال کیا تھا۔ کوئی تبصرہ نہیں، پتہ نہیں، شاید تم سے کہے گا کہ تم مجھے منا لو۔ حمید نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ مجھ سے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں تمہیں اس کی دوسری بیوی بننے پر آمادہ کروں۔ اتنا عقل مند تو ہے وہ کہ ایسا پروپوزل میرے پاس لے کر نہ آئے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رئیسہ تم کیا چاہتی ہو؟ چند لمحے بعد اس نے دو ٹوک انداز میں رئیسہ سے پوچھا۔
میری چوائس کا ایشو نہیں ہے۔ وہ کچھ بے دلی سے مسکرائی۔ اس کا مسئلہ جینوئن ہے، تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ شاہی خاندان ہے، ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اپنی سوچ ہے، مجھے بہت پہلے اسے ریلیشن شپ میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ حمین اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ جیسے خود کلامی کے انداز میں بولتی جا رہی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بادشاہ بزدل ہے، حمین نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ اور بزدل نہ پیار کر سکتے ہیں، نہ حکومت، نہ وعدہ نبھا سکتے ہیں، نہ تعلق۔ حمین نے جیسے اسے ہشام بن صباح کا مسئلہ 4 جملوں میں سمجھایا تھا، جو وہ سمجھنے سے گریزاں تھی۔ لوگ پیار کے لیے تخت و تاج ٹھکراتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ ٹھکرائے۔ اگر بادشاہ رہ کر تمہیں زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا تو بادشاہت چھوڑ دے۔ رئیسہ ہنس پڑی۔ بادشاہت چھوڑ دے؟ میرے لیے؟ میں اتنی ویلیویبل نہیں ہوں حمین کہ کوئی میرے لیے بادشاہت چھوڑتا پھرے۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں پتہ نہ ہو، اور اگر وہ تمہیں ہماری قدر و قیمت پہچاننے کے قابل نہیں ہے تو ساتھ زندگی گزارنے کے قابل تو بالکل نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ رہا تھا۔ تو حل میرے پاس ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ میں واپس جا کر اس سے ملوں گا، حمید نے اعلان کرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر احسن صاحب آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب بابا کے بھی بڑے قریبی دوست تھے۔ عبداللہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ اور ان کے والد دادا کی تعزیت کے لیے امریکہ میں آ کر ملیں گے بابا سے، عنایا چہل قدمی کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اور جبریل لان میں چہل قدمی کر رہے تھے جب عنایا کو اچانک عبداللہ کے ذکر چھڑے جانے پر احسن سعد یاد آیا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو، اور اس نے جبریل سے اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ احسن سعد کا نام ہی جبریل کو چونکانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ یہ سن کر زیادہ حیران ہوا تھا کہ جس احسن سعد کی وہ بات کر رہی تھی وہ نہ صرف جبریل سکندر کو جانتا تھا بلکہ اس کا باپ سالار کا قریبی دوست تھا۔ وہ الجھا تھا۔ جس احسن سے وہ ملا تھا اس نے ایسا کوئی ذکر یا حوالہ نہیں دیا تھا۔ اسے عائشہ کے سابقہ شوہر کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، سوائے اس کے نام، پروفیشن اور اسٹیٹ کے۔ فوری طور پر وہ یہ سمجھ نہیں سکا کہ یہ وہی احسن سعد تھا یا وہ کسی اور کے ساتھ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ عبداللہ تو بے حد انسپائرڈ ہے اس سے، کہہ رہا تھا۔ نکاح کے گواہوں میں سے ایک وہ احسن سعد کو رکھے گا۔ اس نے تو احسن سعد کو پیر و مرشد بنایا ہوا ہے، ہر بات میں اس کا حوالہ دیتا ہے، وہ کہتی جا رہی تھی، اور جبریل بے چین ہونے لگا تھا۔ عبداللہ انہی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، مجھے بھی اچھا لگا۔ وہ ذکر تو پہلے بھی عبداللہ سے سنتی رہی تھی، لیکن مل کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ کافی ینگ ہیں، بہت با علم ہیں دین کے بارے میں، اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ سملیرٹیز بڑھتی جا رہی تھیں۔ جبریل اب بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ میرڈ ہے؟ اس نے خواہش کی وہ کوئی اور احسن سعد ہو۔ نہیں، بس یہی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ عنایا کے جواب نے جیسے اس کا دل نکال کر رکھ دیا تھا۔ بیوی سائیکو اور برے کریکٹر کی تھی، کسی کے ساتھ اس کا افیئر چلتا رہا، اور احسن سعد بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ڈائیورس ہو گئی، لیکن بیوی نے بچے کی کسٹڈی بھی نہیں دی اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اس معذور بچے کو جان سے مار دیا تاکہ دونوں شادی کر سکیں اور بچے کے نام جو جائیداد تھی وہ اسے مل جائے۔ احسن سعد نے کیس کیا تھا اپنی سابقہ بیوی کے خلاف قتل کا، تو ابھی اس عورت نے کچھ پیچ اپ کرنے کی کوشش میں اس بچے کے نام جو بھی جائیداد تھی وہ اس کے نام کر کے معافی مانگی ہے۔ بہت اچھا انسان تھا، وہ کہہ رہا تھا معاف کر دے گا، اب بیٹا تو چلا گیا۔ عنایا بڑی ہمدردی کے ساتھ وہ تفصیلات سنا رہی تھی۔ تم جانتی ہو وہ بوائے فرینڈ کون ہے جس نے احسن سعد کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کے معذور بچے کا قتل کیا ہے؟ جبریل نے یکدم اسے ٹوکا۔ عنایا نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جبریل کا سوال جتنا عجیب تھا، اس کا لہجہ اور تاثرات اس سے زیادہ عجیب۔ نہیں، میں کیسے جان سکتی ہوں؟ ویسے عبداللہ احسن سعد سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنی سابقہ بیوی اس کے بوائے فرینڈ کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، عنایا نے روانی میں کہا، اور جبریل کے اگلے جملے نے اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ وہ بوائے فرینڈ میں ہوں، بے حد بے تاثر آواز میں جبریل نے اس سے کہا تھا، اور عنایا میں ایرک عبداللہ سے تمہاری شادی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا اگلا جملہ پہلے سے بھی زیادہ ناقابل یقین تھا۔ سالار سکندر عثمان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ لائٹ آن کر کے اس نے سکندر عثمان کے بستر کو دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی نمی دوڑی تھی۔ کئی سالوں سے اب اس کے اور ان کے درمیان صرف خاموشی کا رشتہ ہی رہ گیا تھا، بات چیت نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے ان کے وجود سے ایک عجیب سی طمانینت کا احساس ہوتا تھا۔ میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا سالار، اسی لیے بس یہی دعا کرتا ہوں تم سے پہلے چلا جاؤں۔ تمہارا دکھ نہ دکھائے اللہ کسی بھی حالت میں مجھے۔ سالار کو لگا جیسے یہ جملے پھر اس کمرے میں گونجے تھے۔ انہوں نے اس کی بیماری کے دوران کئی بار اس سے یہ باتیں کہی تھیں اور ان کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ سالار کا دکھ دیکھ کر نہیں گئے تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے پاپا،
ہر ایک نے جانا ہوتا ہے دنیا سے، جس کا رول ختم ہو جائے وہ چلا جاتا ہے۔ سلار کئی بار انہیں جواباً کہتا تھا، جوان بیٹے کا غم اللہ کسی کو نہ دکھائے سلار۔ وہ رو پڑے تھے اور یہ آنسو سلار نے ان کی آنکھوں میں صرف اپنی بیماری کی تشخیص کے بعد دیکھنا شروع کیے تھے، ورنہ اسکندر عثمان کہاں بات بات پر رو پڑنے والے آدمی تھے۔ وہ ان کی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اور امامہ وہاں سے چلے جانے والے تھے۔ وہ کمرہ، وہ گھر اب بے مکین ہونے والا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے وہاں تھا اور اس سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ امین پہلے جا چکا تھا اور اب جبریل اور عنایہ بھی اس کے پیچھے چلے جاتے، پھر امامہ جو سب سے آخر میں وہاں سے جاتی، اور پھر پتہ نہیں اس گھر میں دوبارہ کبھی وہ یوں اکٹھے بھی ہو پاتے یا نہیں، اور اکٹھے ہوتے بھی تو بھی پتہ نہیں کب۔ زندگی کیا شے ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ وقت کیا شے ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔ میں آپ جیسا باپ کبھی نہیں بن سکا اپنی اولاد کے لیے پاپا۔ اس نے مدھم آواز میں وہاں بیٹھے خود کلامی کی۔ میں آپ جیسا بیٹا بھی کبھی نہیں بن سکا۔ وہ رک کر دوبارہ بولا، لیکن میرے بیٹے آپ جیسے باپ بنے، اور آپ جیسے ہی بیٹے، میرے جیسے نہیں۔ میری صرف یہ دعا ہے۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر پڑے ان کے گلاسز اٹھا کر چھوئے، پھر انہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ اٹھ گیا۔ بیوی کو کیوں مارا؟ ایک بڑے آدمی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا تھا وہ بھی اس کی بیٹی تھی۔ پھر بس برداشت نہیں کر سکا میں غیرت مند تھا، اسے بھی قتل کر دیا، باقی اولاد کو بھی۔ پتہ نہیں وہ بھی میری تھی یا نہیں۔ CNN پر غلام فرید کے ساتھ ہونے والا وہ انٹرویو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ چل رہا تھا، اور دنیا کے تمام میجر چینلز اس وقت اس انٹرویو کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ صرف 10 منٹوں میں دنیا بھر میں سلار اسکندر اور ISIF ایک بار پھر زبان زد عام ہونے والی تھی، اور اس بار یہ شہرت نہیں، رسوائی تھی جو اس خاندان کے حصے میں آنے والی تھی۔ وہ بڑا آدمی کون تھا؟ انٹرویو نے غلام فرید سے اگلا سوال کیا۔ میں اس کا چوکیدار تھا، اس کے اسکول کا۔ اس نے مجھے اس لیے وہاں سے نکال دیا کہ اس کے میری بیوی سے تعلقات تھے۔ انٹرویو کرنے والے نے غلام فرید کو ٹوکا۔ اس بڑے آدمی کا نام کیا تھا؟ سلار اسکندر۔ غلام فرید نے بے حد روانی سے کہا۔ دنیا بھر کی ٹی وی سکرینز پر بالکل اسی لمحے سلار اسکندر کی تصویر نمودار ہوئی تھی، اور پھر اس کے چند لمحے بعد رئیسہ سالار کی۔ بیک وقت ایک ہی جیسی تصویریں۔ وہ CIA کا سٹنگ آپریشن نہیں تھا۔ وہ انہوں نے پوری قوت اور طاقت سے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اشتراک سے دنیا کے کامیاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور SIF کے بنیادوں پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا۔ غلام فرید، تم کیا چاہتے ہو؟ انٹرویوز کرنے والا اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ غلام فرید ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے کہا، سلار اسکندر کے لیے پھانسی کی سزا۔ نیروبی کے اس 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کی تاریخ کے یادگار ترین لمحوں میں سے ایک تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا کی تمام اکنامکس مارکیٹس جیسے اس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھ گئی تھی، جہاں SIF حمید اسکندر کی کمپنی TAI کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈز کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔ وہ مرجر نہیں تھا، اشتراک تھا۔ وہ دنیا کا کوئی بڑا مالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربراہ وہاں اس 5 اسٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں موجود نہیں تھا۔ وہاں صرف دنیا کے بہترین دماغ تھے، اپنی اپنی فیلڈ کے نامور لوگ، اور ان لوگوں کے جمگھٹے میں وہاں سلار اسکندر اور حمید اسکندر اس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے تھے جس کی مالیت دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پچھاڑنے والی تھی۔ 9/14 پر بھی سے ٹیلی اسکوپ کی آنکھ سے اس ٹارگٹ کلر کو وہ مہمان لفٹ کے دروازے سے نمودار ہوتا نظر نہیں آیا، لیکن وہ دم سادے آنکھ ٹیلی اسکوپ پر ٹکائے ایک انگلی ٹریگر پر رکھے لفٹ کے دروازے کا کھلنے کا منتظر تھا۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اس بینکویٹ ہال کے اوپر والے فلور کے ایک کمرے کی ایک کھڑکی کے شیشوں سے ایک اور ٹیلی اسکوپ رائفل بالکل اسی طرح اس ٹارگٹ کلر کو نشانہ بنائے الٹی گنتی گننے میں مصروف تھی۔ وہ 4تھا فلور تھا، اور وہ کمرہ اس فلور کے اسٹور رومز میں سے ایک تھا جہاں پر صفائی ستھرائی اور اسی طرح کا سامان میں بھرا پڑا تھا۔ جن لوگوں نے اس بینکویٹ ہال میں اس مہمان کے لیے اس پیشہ ورانہ قاتل کا انتخاب کیا تھا، انہی لوگوں نے اس قاتل کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا، اور اس جگہ کا بھی جہاں وہ شخص رائفل کے ٹریگر پر انگلی رکھے آنکھیں اس ٹارگٹ کلر پر لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کمرے کو اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا اس کمرے میں صبح کے وقت آیا تھا جب اس کے کمروں کی صفائی ہو رہی تھی، اور پھر وہ اپنی ٹرالی کو اندر رکھ کر باہر جانے کی بجائے خود بھی اندر ہی رہ گیا تھا۔ وقتاً فوقتاً کچھ اور بھی ٹرالیاں لانے والے اندر آتے اور جاتے رہے تھے اور اس کے ساتھ ہیلو ہائی کا تبادلہ بھی کرتے رہے تھے، مگر کسی کو اس پر شبہ نہیں ہوا تھا۔
ایک مقررہ وقت پر اس نے اسٹور روم کو اندر سے لاک کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا اب اس فلور کو بھی وقتی طور پر سیل کر دیا جانا تھا جب تک وہ کانفرنس وہاں جاری تھی۔ اسٹور روم کی کھڑکی کے شیشے میں اس کی ٹیلی اسکوپ رائفل کے لیے سوراخ پہلے سے موجود تھا، جسے لگا کر وقتی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے اس میں سے وہ شیشہ ہٹانے سے پہلے ایک دوسری ٹیلی اسکوپ سے سڑک کے پار اس عمارت کے اس فلیٹ کی اس کھڑکی کو دیکھا، اور پھر اس پیشہ ور قاتل کو جو گھات لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی گھڑی کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا۔ ابھی بہت وقت تھا، اور اس کی کھڑکی سے اس پیشہ ور قاتل کی کھڑکی کا فاصلہ بہت زبردست تھا۔ وہ پہلا فائر مس بھی کر جاتا تو بھی وہ قاتل اس کی رینج میں رہتا، بھاگتے ہوئے بھی۔ کھڑکی سے ہٹنے کی کوشش کے دوران بھی انہوں نے جیسے اس کے لیے حلوہ بنا دیا تھا۔ اسے یقین تھا اس کھڑکی میں گھات لگانے کے بعد اس پیشہ ور قاتل نے اس ہوٹل کے اوپر نیچے کے ہر فلور کی کھڑکیوں کو اپنی ٹیلی اسکوپ رائفل سے ایک بار جیسے کھوجا ہوگا، کہیں کوئی غیر معمولی حرکت یا شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ وہ ٹیلی اسکوپ رائفل اس کھڑکی کے شیشے سے لگا کر بیٹھتا، خود اس کی نظر میں نہ آتا، تب بھی اس کی رائفل کی نال اس کی نظر میں آ جاتی، اس لیے آخری منٹوں تک وہ کھڑکی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل پر ایک پہلا اور آخری کارگر فائر کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے بھی نہیں تھے۔ وہ بے حد ماہر تھا، اور اب بالکل آخری منٹوں میں اس نے بالآخر رائفل کو اس سوراخ میں ٹکایا تھا۔ اسے اس پیشہ ور قاتل کو اس وقت مارنا تھا جب وہ فائر کر چکا ہوتا۔ اس مہمان کو صرف مارنا ضروری نہیں تھا، بلکہ اس سازش کے سارے ثبوت مٹائے جانے بھی ضروری تھے۔ کھڑکی کی سوئیاں جیسے بھاگتی جا رہی تھیں، ٹک 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 کرتے۔ دو انگلیاں دو ٹریگر پر اپنا دباؤ بڑھا رہی تھیں۔ حمید اسکندر سے حشام متاثر زیادہ تھا یا مرعوب، اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا، مگر وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے بارے میں اسے شبہ نہیں تھا۔ رئیسہ سے ملنے اور اس کی فیملی کے بارے میں جاننے سے بھی پہلے وہ حمید اسکندر کے بارے میں جانتا تھا۔ اپنے تقریباً ہم عمر اس نوجوان کے بارے میں وہ اتنا ہی تجسس رکھتا تھا جتنا بزنس اور فائنانس کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والا کوئی بھی شخص۔ حشام کا باپ امریکہ میں سفارتکاری کے دوران بھی بہت ساری کمپنیز چلا رہا تھا۔ ان کمپنیز میں سے کچھ کا واسطہ حمید اسکندر کی کمپنیز سے بھی پڑتا تھا۔ وہ خود حمید سے رئیسہ سے متعارف ہونے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا، لیکن اس کا باپ مل چکا تھا اور اس کا مداح تھا۔ اپنی زندگی کی دوسری دہائی کے اوائل میں وہ جن بزنس ٹائکونز سے ڈیل کر رہا تھا، وہ عمر میں اس سے 2 گنا نہیں 4 گنا بڑے تھے۔ اس کے باوجود حمید اسکندر کی بزنس اور فائنانس کی سمجھ بوجھ کو کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو لوگ سنتے تھے، بیان جاری کرتا تھا تو اس پر تبصرے کرتے تھے، پروڈکٹ پلان دیتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ مارکیٹ میں نوٹس نہ ہو، اور یہ سب وہ کرتا تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ ناکامی سے دوچار ہو۔ اور اس حمید اسکندر سے متاثر ہونے والوں میں ایک حشام بھی تھا، متاثر بھی مرعوب بھی، لیکن اس سے رقابت کا جذبہ اس نے رئیسہ کی وجہ سے رکھنا شروع کیا۔ وہ لڑکی جس پر حشام جان چھڑکتا تھا، وہ صرف ایک شخص پر اندھا اعتماد کرتی تھی، صرف ایک شخص کا حوالہ بار بار دیتی تھی، اور بدقسمتی سے وہ شخص وہ تھا جس سے حشام پہلے ہی مرعوب تھا۔ پھر رقابت کے علاوہ کوئی اور جذبہ حشام اپنے دل میں محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ رئیسہ اسے صرف ایک دوست اور بھائی سمجھتی تھی، اور یہ جاننے کے باوجود کہ حمید کے بھی رئیسہ کے لیے احساسات ایسے ہی تھے۔ وہ رئیسہ سے متعارف ہونے کے بعد حمید سے چند بار سرسری طور پر مل چکا تھا، مگر یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے تنہا ملنے جا رہا تھا، اور وہ بھی اس کے گھر پر۔ وہ اب بحرین کا ولی عہد نہ ہوتا تو اس شخص سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے بے حد احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوتا۔ حمید اسکندر کی کامیابی اور ذہانت کسی کو بھی اس احساس سے دوچار کر سکتی تھی۔ نیو یارک کے ایک مہنگے ترین علاقے میں ایک 2 منزلہ عمارت کی چھت پر بنے ہوئے ایک پورشن میں حمید اسکندر نے بے حد گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے ساتھ اب سائے کی طرح رہنے والے باڈی گارڈ اس عمارت کے اندر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ صرف حشام کا نام نہیں تھا، ولی عہد یا شاہی خاندانوں کے القابات کے بغیر نہیں جانا جاتا تھا۔ ان چند مہینوں میں پہلی بار صرف حشام بن صباح کے طور پر پکارے گئے تھے۔ اسے برا نہیں لگا تھا، صرف عجیب لگا تھا۔ وہ نام اس کے پینٹ ہاؤس کے دروازے پر اندر داخلے کے وقت حمید نے اور بھی چھوٹا کر دیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم بالکل وقت پر آئے ہو، حشام، اس سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک سیاہ ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس حمید اسکندر نے کہا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور وہ لنچ کے بعد مل رہے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین نوجوانوں میں سے ایک کے گھر پر تھا، اور حشام کا خیال تھا کہ اس کے پاس ویسے ہی لوازمات ہوں گے جو اپنے خاندانی محلات اور اپنے سوشل سرکل میں دیکھتا آیا تھا۔ پرتعیش رہائش گاہ جہاں پر دنیا کی ہر آسائش ہوگی، ہر طرح کے لوازمات کے ساتھ بہترین فرنیچر، شو پیس،
دنیا کی بہترین سے بہترین شراب۔ اس کا خیال تھا نیو یارک کے اس مہنگے ترین علاقے میں وہ حمید سکندر نے ایک دنیاوی جنت بسا رکھی ہوگی، کیونکہ حشام ایسی جنتیں دیکھتا آیا تھا۔ حمید سکندر کے اس اپارٹمنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، بہت مختصر، تقریباً نہ ہونے کے برابر فرنیچر، دیواروں پر چند کیلیگرافی کے شاہکار، اور کچن کاؤنٹر پر ایک رحل میں کھلا قرآن پاک، جس کے قریب پانی کا ایک گلاس اور کافی کا ایک مگ تھا۔ حشام بن صبا عجیب ہیبت میں آیا تھا اس شخص کی جس سے وہ مل رہا تھا، جسے بزنس اور فائنانس کی دنیا کا بادشاہ نہیں جن مانا جاتا تھا، اور جس کے کروڑوں روپے کے اس کے بزنس میں دکھاوے کے لیے بھی رکھی جانے والی چیز قرآن پاک تھا۔ وہ سالار سکندر کا خانزادہ تھا۔ یہ میرے دادا کا دیا ہوا قرآن پاک ہے، اسے ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں میں۔ گھر پر تھا، فرصت بھی تو تمہارے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا۔ حمید نے رحل پر رکھے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ وہ اب حشام سے کہہ رہا تھا، اس کو اس کاؤنٹر کے قریب پڑے کچن سٹولز کے بجائے لاؤنج میں پڑے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ پورا لاؤنج اس وقت دھوپ سے چمک رہا تھا، سفید انٹیریئر میں گلاس سے چھن چھن کر آتی ہوئی روشنی کی کرنیں ان صوفوں تک بھی آ رہی تھیں جن پر اب وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حشام بن صبا شاہی محل کے تخت پر بیٹھ کر آیا تھا، مگر اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے ہوئے شخص کے جیسا طمطراق اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بات کا آغاز مشکل ترین تھا، اور بات کا آغاز حمید نے کیا تھا، اسے چائے کافی کی آفر کے ساتھ۔ کافی، اس نے جواباً آفر قبول کرتے ہوئے کہا۔ حمید اٹھ کر اب سامنے کچن میں کافی میکر سے کافی بنانے لگا۔ رئیسہ سے تمہارا بہت ذکر سنا ہے میں نے، اور ہمیشہ اچھا۔ وہ کافی بناتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، میں نے بھی۔ حشام کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ حمید کافی انڈیلتے ہوئے مسکرایا، اور اس نے کہا۔ وہ اب کافی کے 2 مگ اور کوکیز کی ایک پلیٹ ایک ٹرے میں رکھے واپس آ کر بیٹھ گیا۔ حشام نے کچھ کہے بغیر کافی کا اپنا مگ اٹھایا۔ حمید نے ایک کوکی۔ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کوکیز کو کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے جیسے حشام کو آغاز دیا بات کرنے کا۔ ہاں۔ حشام کو یکدم کافی پینا مشکل لگنے لگا تھا۔ جس مسئلے کے لیے وہ وہاں آیا تھا وہ مسئلہ پھر گلے کے پھندے کی طرح یاد آیا تھا۔ میں رئیسہ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس نے بالآخر اس جملے سے آغاز کیا جس جملے سے وہ آغاز کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حمید نے بے حد اطمینان سے جیسے کوکیز کو نگلنے سے پہلے یوں کہا جیسے وہ اس کا چپس کا اسکور تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے اگلا جملہ ادا کیا۔ اسے اپنا آپ عجیب چغل محسوس ہو رہا تھا اس وقت۔ میں جانتا ہوں، حمید نے کافی کا پہلا سپ لیتے ہوئے کہا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کرو گے کیسے؟ اس نے جیسے حشام کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ وہ اسے سیدھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے لے آیا تھا جس پر بات کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ حشام اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ حمید کو اس پر ترس آنے لگا تھا۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ حشام نے یکدم اس سے پوچھا۔ حمید کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جو میں کرتا وہ تم کرنے کی جرات بھی نہیں کر سکتے، حمید نے جواباً کہا۔ حشام کو عجیب سی ہتک محسوس ہوئی، وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تم بتائے بغیر مجھے ایسا نہیں کہہ سکتے، اس نے حمید سے کہا۔ ٹھیک ہے، بتا دیتا ہوں، حمید نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ رئیسہ کو چھوڑ دینے کے علاوہ کوئی بھی حل بتا دو مجھے میرے مسئلے کا۔ پتہ نہیں اسے کیا وہم ہوا تھا کہ حمید کے بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر بول اٹھا تھا۔ حمید اس بار مسکرایا نہیں، صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتا تو… امامہ جبریل کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے کچھ دیر کے لیے جیسے اس کی باتیں سمجھنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے جو عنایہ اور عبداللہ کے حوالے سے کہا، جو احسن اور عبداللہ کے حوالے سے اور جو اپنے اور عائشہ کے حوالے سے، وہ سب کچھ عجیب انداز میں اس کے دماغ میں گڈ مڈ ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا جبریل، وہ بالآخر اس سے کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ ممی جبریل کو بے اختیار اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ اس نے ماں کو پریشان اور حواس باختہ کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ماں کو کسی لڑکی کے حوالے سے اپنے کسی افیئر کی بات کر رہا تھا، وہ بھی ایک ایسا معاملہ جس پر اس پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ عائشہ آبدین کون تھی؟ امامہ نے زندگی میں کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا، اور جبریل پر کیوں اس کے ساتھ انوالوڈ ہونے کا الزام؟ ایک ایسا شخص لگا رہا تھا جو اس کے ہونے والے داماد کے لیے ایک خاص حیثیت رکھتا تھا، اور جبریل کیوں عنایہ کی شادی عبداللہ کے ساتھ کرنے کے اچانک خلاف ہو گیا تھا، جبکہ ماضی میں ہمیشہ وہی تھا جو امامہ کو عبداللہ کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں یہ سب آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ وہ شرمندہ زیادہ تھا یا پریشان، اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس سب میں عنایہ اور عبداللہ کا کیا قصور ہے؟ ممی اگر وہ اس شخص کے زیر اثر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ رویے کے لحاظ سے بھی ہوگا۔ جو کچھ میں نے احسن سعد کو عائشہ کے ساتھ کرتے دیکھا ہے، اور وہ میں اپنی بہن کے ساتھ ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔
جبریل نے غیر مبہم لہجے میں کہا، تم نے عنایا سے بات کی ہے؟ امامہ نے بے حد تشویش سے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نے کی ہے، اور وہ بہت اپسیٹ ہوئی ہے، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا سوچ رہی ہے، جبریل کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہی تھی۔ اس نے جبریل کو کبھی اس طرح پریشان اور اس طرح کسی مسئلے پر سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا تھا۔ اتنے مہینے سے عائشہ عابدین کا مسئلہ چل رہا ہے، تم نے پہلے کبھی مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ بے حد سنگین الزامات تھے جو جبریل پر کسی نے لگائے تھے، اور اپنی اولاد پر اندھا اعتماد ہونے کے باوجود امامہ ہل کر رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی اولاد کے حوالے سے ایسے کسی بات کو سننا پڑ رہا تھا، اور وہ بھی جبریل کے حوالے سے۔ حمین کے حوالے سے کوئی بات وہ سنتی تو شاید پھر بھی اس کے لیے غیر متوقع نہ ہوتی۔ وہ حمین سے کچھ بھی توقع کر سکتی تھی، لیکن جبریل بتانے کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں۔ ممی، جبریل نے جیسے صفائی دینے کی کوشش کی، ایک دوست کی بہن ہے وہ، دوست نے اس کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا، اور میں نے اس لیے مدد کی کیونکہ مجھے لگا آپریشن میں کچھ غلطی ہوئی ڈاکٹر ویزل سے، اگرچہ اس میں میرا قصور نہیں تھا، پھر بھی میں اس سے ہمدردی رکھ رہا تھا۔ مجھے یہ تھوڑی پتہ تھا کہ ایک بات خواہ مخواہ میں مجھے اپنے ساتھ انوالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کہتا جا رہا تھا۔ جبریل کہتے کہتے رک گیا، یوں جیسے اس کے پاس احسن سعد کو بیان کرنے کے لیے لفظ ہی نہ رہے ہوں۔ تمہارے پاپا سے بات کرنی ہوگی ہمیں، اتنا بڑا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے۔ امامہ نے اس کی بات ختم ہونے کے بعد کہا، فیصلہ بڑا ہو یا چھوٹا، ممی میں عنایا کی شادی عبداللہ سے نہیں ہونے دوں گا۔ جبریل نے شاید زندگی میں پہلی بار امامہ سے کسی بات پر ضد کی تھی۔ کسی دوسرے کے جرم کی سزا ہم عبداللہ کو تو نہیں دے سکتے جبریل، امامہ نے مدھم آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ عبداللہ میری ذمہ داری نہیں ہے، عنایا ہے۔ میں رسک نہیں لے سکتا، اور نہ ہی آپ کو لینا چاہیے۔ وہ ماں کو جیسے خبردار کر رہا تھا، اور امامہ اب واقعی پریشان ہونے لگی تھی۔ تمہارے بابا جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر فیصلہ ہوگا، اور تم ٹھیک کہتے ہو، ہم عنایا کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتے، لیکن ہم عبداللہ کی بات سنے بغیر اس سے قطع تعلق بھی نہیں کر سکتے۔ امامہ نے کہا، عبداللہ سے ایک بار بات کرنی چاہیے۔ جبریل کچھ ناخوش ہو کر اٹھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا جب امامہ نے اسے پکارا۔ وہ پلٹا، ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا مجھے۔ وہ ماں کے سوال اور انداز دونوں پر حیران ہوا۔ تم عائشہ عابدین کو پسند کرتے ہو؟ جبریل ہل نہیں سکا۔ جی۔ وہ عنایا کے کہنے پر عائشہ عابدین سے ملنے آیا تھا، وہ یقین اور بے یقینی کی عجیب کیفیت میں جھولتے ہوئے۔ وہ اسلام آباد سے ایک بچے کے طور پر متعارف ہوا تھا، ایک بچے کے طور پر متاثر۔ وہ ایک ایسے خاندان کے ذریعے اس مذہب کے سحر میں آیا تھا جیسے لوگ اس نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ ان کی نرمی، فیاضی اور ہمدردی نے ایرک کا وجود نہیں دل اپنی مٹھی میں کیا تھا، اور اتنے سالوں میں وہ اسلام کی اسی روشن خیالی، اسی فیاضی اور نرمی کو ہی سراہ رہا تھا، اور اب وہ اپنے بارے میں ایسی باتیں سن رہا تھا اور جو اس کے لیے ناقابل یقین تھے۔ وہ اس نے عنایا کی زبان سے نہ سنی ہوتی تو وہ انہیں جھوٹ کے پلندے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ سمجھتا۔ ڈاکٹر احسن سعد وہ نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ نہیں کر سکتے تھے جس کا الزام عنایا ان پر لگا رہی تھی۔ عنایا نے امریکہ پہنچنے کے بعد اسے کال کر کے بلوایا تھا، اور پھر احسن سعد کے معاملے کو اس سے ڈسکس کیا تھا۔ جبریل پر ڈاکٹر احسن کے الزامات کو بھی اور عائشہ عابدین کے ساتھ ہونے والے معاملات کو بھی وہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا کہ احسن سعد اتنا بے حس اور جھوٹا ہو سکتا تھا، مگر جس پر وہ الزامات لگا رہے تھے اس کے بارے میں بھی عبداللہ قسم کھا سکتا تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا۔ دونوں کے درمیان بحث ہوئی، پھر تکرار، اور پھر ان کی زندگی کا پہلا جھگڑا۔ وہ دو بے حد ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے لوگوں میں یقین نہیں کر سکتا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر احسن سعد عملی مسلمان ہیں، نماز کی امامت کرواتے ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ یہ سب اور بغیر وجہ کے؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا؟ تو جاؤ تم پھر عائشہ سے مل لو اور خود پوچھ لو کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، لیکن میرا بھائی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عنایا نے بھی جواباً بے حد خفگی سے کہا تھا۔ ملاقات کا اختتام بے حد تلخ نوٹ پر ہوا تھا۔ اس وقت پہلی بار عنایا کو احساس ہوا کہ جبریل کے خدشات بے جا نہیں تھے۔ عبداللہ اگر اس حد تک احسن سعد سے متاثر تھا تو ان دونوں کے تعلق میں یہ اثر بہت جلد رنگ دکھائے گا۔ وہ عبداللہ سے مل کر بہت ڈسٹرب ہو کر آئی تھی۔ وہ مصیبت جو کسی اور کے گھر میں تھی ان کی زندگی میں ایسے آئی تھی کہ انہیں اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ نے اس سے ملنے کے بعد اسے کال نہیں کی تھی، اس نے جبریل کو کال کی تھی، ایک بے حد شکایتی کال، یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ احسن سعد کے حوالے سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا احسن سعد کتنا اچھا مسلمان اور انسان ہے؟ وہ بہت دیر جبریل کی بات سنے بغیر بے حد جذباتی انداز میں بولتا ہی چلا گیا تھا۔ جبریل سنتا رہا تھا۔
وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک تھا۔ ایک نو مسلم کو یہ بتانا کہ اس کے سامنے جو سب سے زیادہ عملی مسلمان تھا وہ اچھا انسان ثابت نہیں ہوا تھا۔ وہ عبداللہ کا دل مسلمانوں سے نہیں اٹھانا چاہتا تھا، خاص طور پر ان مسلمانوں سے جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ وہ ایک حافظ قرآن ہو کر ایک دوسرے حافظ قرآن کے بارے میں ایک نو مسلم کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ جھوٹا تھا، ظالم تھا، بہتان لگانے والا، ایک لالچی انسان تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ صوم و صلات کا پابند ایک مسلمان تھا، جبریل سکندر کا مخمصہ ایک بڑا مخمصہ تھا، مگر اس کی خاموشی اس سے زیادہ خرابی کا باعث بنتی تو وہ خاموش نہیں رہ پایا تھا۔ احسن سعد کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اور جو میں کہوں گا تم پھر اس سے الگ ہوگے، اس لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم اس عورت سے جا کے ملو اور وہ سارے معاملات کو دیکھو جو اس کے پاس ہیں۔ اس نے عبداللہ کی باتوں کے جواب میں اسے کہا تھا، اور اب عبداللہ یہاں تھا، عائشہ عابدین کے سامنے اس کے گھر پر۔ وہ جبریل کے ریفرنس سے آیا تھا۔ عائشہ عابدین اس سے ملنے سے انکار نہیں کر سکی۔ وہ اس رات آن کال تھی اور اب گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی جب عبداللہ وہاں پہنچا تھا، اور وہ اب ان کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کہ اس کی منگیتر نے احسن سعد کے حوالے سے کچھ شبہات کا اظہار کیا تھا، خاص طور پر عائشہ عابدین کے حوالے سے۔ وہ ان الزامات کی تصدیق یا تردید کے لیے وہاں آیا تھا، لیکن یہ کہنے سے پہلے اس نے عائشہ کو بتایا تھا کہ وہ احسن سعد کو کیا درجہ دیتا تھا، اور اس کی زندگی کے پچھلے کچھ سالوں میں وہ اس کے لیے ایک رول ماڈل رہے تھے، اور وہ جیسے ایک بت لے کر عائشہ عابدین کے پاس آیا تھا جسے ٹوٹنے سے بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ اور گفتگو کے شروع میں ہی اتنی لمبی تمہید جیسے ایک حفاظتی دیوار تھی جو اس نے صرف اپنے سامنے ہی نہیں عائشہ عابدین کے سامنے بھی کھڑی کر دی تھی۔ اس نے بھی جبریل جیسی خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنی تھیں، بے حد تحمل و سکون کے ساتھ، کسی مداخلت یا اعتراض کے بغیر۔ عبداللہ کو کم از کم اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے عائشہ عابدین کا ایک خاص خاکہ ذہن میں رکھ کر آیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں بھی اس پر پوری نہیں اتری تھی۔ بے حجاب ہونے کے باوجود اس میں عبداللہ کو بے حیائی نہیں دکھی تھی۔ بے حد سادہ لباس میں، میک اپ سے بے نیاز چہرے والی ایک بے حد حسین لڑکی جس کی آنکھیں اداس تھیں اور جس کی آواز بے حد دھیمی۔ عبداللہ وہاں ایک تیز ترار، بے حد فیشنیبل، الٹرا ماڈرن عورت سے ملنے کی توقع لے کر آیا تھا جسے اس کے اپنے خیال اور ڈاکٹر احسن سعد کے بتائے ہوئے کردار کے مطابق بے حد قابل اعتراض حلیے میں ہونا چاہیے تھا، مگر عبداللہ کی قسمت میں شاید اور حیران ہونا باقی تھا۔ عنایہ اور جبریل دونوں نے اسے کہا تھا کہ وہ سب کچھ دکھائے گی۔ احسن سعد سے طلاق کے کاغذات، قانونی کارروائی کے کاغذات، کورٹ میں بچے کی کسٹڈی کی تفصیلات اور وہ حقائق جو صرف وہی بتا سکتی تھی۔ عائشہ عابدین نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ احسن سعد برا شخص نہیں ہے، صرف میں اور وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، لیکن صرف میں اسے ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، اس لیے شادی نہیں چلی۔ تقریباً 10 منٹ تک اس کی بات سننے کے بعد عائشہ نے بے حد مدھم آواز میں صرف یہی کہا، وہ یقیناً اتنے ہی اچھے مسلمان ہیں جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا واسطہ ان کی خوبیوں سے پڑا۔ میں شاید اتنی خوش قسمت نہیں تھی، یا پھر مجھ سے کوتاہیاں سرزد ہوئی ہوں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور عبداللہ کے دل کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ کچھ نہیں تھا جو وہ سننا چاہتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا جس کی اسے توقع تھی۔ وہ آپ کے لیے ایک اچھے اور رول ماڈل ہیں، یقیناً ہوں گے، وہ کہہ رہی تھی۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، مگر چند غلطیاں کرنے پر ہم کسی کو نظروں سے نہیں گرا سکتے۔ میرے اور احسن سعد کے درمیان جو بھی ہوا اس میں ان سے زیادہ میری غلطی ہے، اور آپ کے سامنے میں ان کے بارے میں کچھ بھی کہہ کر وہ غلطی پھر سے دہرانا نہیں چاہتی۔ عائشہ نے بات ختم کر دی تھی۔ عبداللہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے تسلی ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی۔ وہ وہاں احسن سعد کے بارے میں کچھ جاننے اور کھوجنے نہیں آیا تھا، اس عورت کے سامنے جو اس کی تذلیل اور تضحیک اور دل شکنی کا باعث بنی تھی، لیکن اس عورت نے جیسے اس کے سامنے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی کسی صفائی، کسی وضاحت کی۔ اس نے ہر غلطی، ہر گناہ خاموشی سے اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا۔ اس کے لاؤنج میں بیٹھے عبداللہ نے دیواروں پر لگی اس کے بیٹے کی تصویریں دیکھی تھی، اس کے کھلونوں کی، ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر۔ وہ ویسی جگہ نہیں تھی جیسا وہ تصور کر کے آیا تھا، کیونکہ احسن سعد نے اسے اس عورت کے پھوہڑ پن کے بھی بہت قصے سنا رکھے تھے جو احسن سعد کے گھر کو چلانے میں ناکام تھی، جس کا واحد کام و مصروفیت دیکھتے رہنا یا آوارہ پھرنا تھا، اور جو گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے کہنے پر بھی برہم ہو جاتی تھی۔ عبداللہ کے دماغ میں گرہیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی سے نفرت نہیں کر سکا تھا، اسے ناپسند نہیں کر سکا۔ جبریل سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ بالآخر ایک آخری سوال پر آ گیا تھا جہاں سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا۔ میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ وہ اس کے سوال پر بہت دیر خاموش رہی، پھر اس نے عبداللہ سے کہا، سر اٹھا کر، نظریں چرائے بغیر۔
وہ جملہ نہیں تھا، جیسے ایک بم تھا جو اس نے احسن سعد کے سر پر پھوڑا تھا۔ عبداللہ پچھلی رات واپس پہنچا تھا اور اگلے دن ہاسپٹل میں اس کی ملاقات احسن سے ہوئی تھی۔ اسی طرح حشاش بشاش با اخلاق پرجوش عبداللہ کے کانوں میں عنایہ اور جبریل کی آوازیں اور انکشافات گونجتے رہے تھے۔ اس نے احسن سے ملاقات کا وقت مانگا تھا جو بڑی خوش دلی سے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں رہتے تھے۔ احسن کے والدین اس کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے وہ ملاقات اپنے گھر پر کرنا چاہتا تھا، مگر احسن اس شام کچھ مصروف تھا تو عبداللہ کو اسی کے اپارٹمنٹ پر جانا پڑا۔ وہاں اس کی ملاقات احسن کے والدین سے ہوئی تھی، ہمیشہ کی طرح ایک رسمی ہیلو ہائے۔ احسن لاؤنج میں بیٹھے بٹھائے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر عبداللہ نے اس سے علیحدگی میں ملنا چاہا تھا اور تب وہ اسے اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا، مگر وہ کچھ الجھا ہوا تھا۔ عبداللہ کا رویہ کچھ عجیب تھا، مگر احسن سعد کی چھٹی حس اسے اس سے بھی برے سگنلز دے رہے تھے، اور وہ بالکل ٹھیک تھے۔ عبداللہ نے کمرے کے اندر آتے ہی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا تھا، اور احسن سعد کا لہجہ، انداز اور تاثرات پلک جھپکنے میں بدلے تھے۔ عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی یہ آواز سنی تھی۔ وہ لہجہ بےحد خشک اور سرد تھا، بہتر الفاظ تھے اسے بیان کرنے کے لیے، اور اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، آنکھوں میں کھا جانے والی نفرت۔ بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے عبداللہ سے کہا تھا، کیوں؟ عبداللہ نے بہت مختصر الفاظ میں اسے بتایا کہ عنایہ نے اس سے کہا تھا کہ جبریل اس کی شادی عبداللہ سے نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے انکار کی وجہ احسن سعد سے اس کا قریبی تعلق تھا۔ اس نے احسن سعد کو بتایا کہ عنایہ اور جبریل دونوں نے اس پر سنگین الزامات لگائے تھے اور اسے عائشہ عابدین سے ملنے کے لیے کہا جو اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ تو تم نے ان پر اعتبار کیا، اپنے استاد پر نہیں، اور تم مجھ سے بات یا مشورہ کیے بغیر اس کتیا سے ملنے چلے گئے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم نے مجھ سے وہ سب کچھ سیکھ لیا۔ احسن نے اس کی گفتگو کے درمیان ہی اس کی بات پر بے حد خشمگی لہجے میں کاٹی تھی۔ عبداللہ بات ویسے بھی کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے احسن سعد کی زبان سے ابھی ایک گالی سنی تھی، عائشہ۔ وہ گالی اس کے لیے شاکنگ نہیں تھی، احسن سعد کی زبان سے اس کا نکلنا شاکنگ تھا، مگر وہ شام عبداللہ کے اور عائشہ عابدین کے لیے وہ آخری شاخ لانے والی نہیں تھی۔ وہ جس بت کی پوجا کر رہا تھا وہ وہاں اس بت کو اوندے منہ گرتے دیکھنے آیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم میری سابقہ بیوی سے ملتے، میرے بارے میں اس طرح اس سے بات کرتے، تم اس کے پاس پہنچ گئے۔ اتنی گالیاں! جس نے تمہیں میرے بارے میں جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہوگا۔ احسن سعد کے جملوں میں اب عائشہ کے لیے گالیاں اسی طرح آ رہی تھیں جیسے وہ اسے مخاطب کرنے کے لیے روز مرہ کے القابات سے نوازتا تھا۔ وہ غصے کی شدت سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عائشہ کی نفرت اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی، یا اپنا سالوں کا بنایا ہوا چہرہ مسخ ہونے کی تکلیف نے اسے اس طرح بلبلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عبداللہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ دکھ دکھانے بیٹھ گئی ہوگی تمہیں کورٹ کے کاغذات کو۔ یہ دیکھو، کورٹ میرے شوہر کو جھوٹا کہہ رہی ہے، کورٹ نے مجھ پر مار پیٹ کے الزامات کو مانا ہے، کورٹ نے احسن سعد کو دوسری شادی کے لیے اسے دھوکہ باز کہا ہے، اور اس لیے اس عورت کے طلاق کے مطالبے کو جائز قرار دیتے اسے طلاق دلوا دی، اور بچے کی کسٹڈی بھی۔ وہ بولتا ہی جا رہا تھا اور عبداللہ صرف اسے سن رہا تھا۔ وہ سارے انکشافات جن کو سننے کے لیے جبریل نے اسے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، وہ الزامات وہ خود احسن سعد سے سن رہا تھا۔ میں اس ملک کے قوانین کو 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا، یہ کافروں کی عدالتیں ہیں۔ اسلام کو کیا سمجھتی ہوں گی؟ وہ فیصلے دیتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ میرا مذہب حق دیتا ہے مجھے دوسری شادی کا، کسی بھی وجہ کے بغیر، تو کورٹ کون ہوتی ہے مجھے اس عمل پر دھوکہ باز کہنے والی؟ مجھے حق ہے کہ میں ایک نافرمان بیوی کو مار پیٹ سے راہ راست پر لاؤں، کورٹ کس حق کے تحت مجھے اس سے روک سکتا ہے؟ میں مرد ہوں، مجھے میرے دین نے عورت پر برتری دی ہے، کورٹ مجھے کیسے مجبور کر سکتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو برابری دوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے تو تمہارا معاشرہ تباہ ہوگا، بے حیائی، عریانی، منہ زوری، مرد کی نافرمانی، یہی چیزیں تو لے ڈوبی ہیں تمہاری عورتوں کو، اور تمہارے کورٹس کہتے ہیں ہم بھی بے غیرت ہو جائیں اور ان عورتوں کو بسائیں اور ان کے پیچھے کتے کی طرح دم ہلاتے پھریں۔ وہ شخص کون تھا؟ عبداللہ پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ اتنا زہر، ایسا تعصب، ایسے الفاظ اور یہ سوچ اس نے ڈاکٹر احسن سعد کے اندر یہ چھپا انسان تو کبھی نہیں دیکھا تھا، جو امریکہ کو ہمیشہ اپنا ملک قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک جدید ڈاکٹر کہتا تھا، اور آج وہ اسے تمہارا ملک، تمہارا معاشرہ، تمہارے کورٹس کہہ کر بات کر رہا تھا۔ امت اور اخوت کے جو 2 لفظ اس کا کلمہ تھے وہ دونوں یکدم کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اب طلاق منہ پر مار کے میں نے اس حرفہ کو چھوڑا ہوا ہے تو خوار ہوتی پھر رہی ہے، کسی کی اور کی گرل فرینڈ ہی رہے گی، وہ ساری عمر کبھی بیوی نہیں بنے گی۔ اسے یہی آزادی چاہیے، تمہاری سب عورتوں کو یہی سب چاہیے، گھر، خاندان، 4 دیواری، کس چڑیا کے نام ہے انہیں کیا پتا؟
عصمت جیسا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں، اور پھر الزام لگاتی ہے شوہروں پر تشدد کے گھٹیا عورتیں۔ اس کے جملوں میں اب بے ربطگی تھی، یوں جیسے وہ خود بھی اپنی باتیں جوڑ نہ پا رہا ہو، مگر وہ خاموش ہونے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا علم بول رہا ہوتا تو اگلے کئی گھنٹے بھی عبداللہ اسی طرح اسے سن سکتا تھا جیسے وہ ہمیشہ سحر زدہ معمول کی طرح سنتا رہتا تھا، مگر یہ اس کی جہالت تھی، جو گفتگو کر رہی تھی وہ کرتے ہی رہنا چاہتی تھی۔ عبداللہ اس کی بات کاٹ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے احسن سعد کے دونوں ماں باپ اندر آ گئے تھے۔ وہ یقیناً احسن کے اس طرح بلند آواز میں باتیں سن کر اندر آئے تھے۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کے دوست کا بیٹا میرا دشمن ہے، مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اب دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے، وہ مجھے جگہ جگہ بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ احسن نے اپنے باپ کو دیکھتے ہی کہا تھا۔ کون؟ سعد نے کچھ ہکا بکا انداز میں کہا۔ جبریل، احسن نے جواباً کہا اور عبداللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے عائشہ سے ملوایا اس نے، اور اس عورت نے اسے میرے بارے میں جھوٹی سچی باتیں کہی ہیں، زہر اگلا میرے بارے میں۔ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح باپ سے شکایت کر رہا تھا۔ عائشہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، جو بھی بتایا ہے آپ نے خود بتایا۔ عبداللہ نے سعد کے کچھ کہنے سے پہلے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ آپ کے اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، مگر کوئی کورٹ پیپرز اور کورٹ میں آپ پر ثابت ہونے والے کسی الزام کی انہوں نے بات کی نہ ہی مجھے کوئی پیپر دکھایا۔ جو بھی سن رہا ہوں وہ میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں۔ عبداللہ کا خیال تھا احسن سعد حیران رہ جائے گا اور پھر شرمندہ ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا۔ تو مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، احسن سعد نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ عبداللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس گھر میں یکدم ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اب صرف احسن سعد نہیں بول رہا تھا، اس کا باپ اور ماں بھی بولنے لگ گئے تھے۔ وہ تینوں بیک وقت بول رہے تھے، اور عائشہ عابدین کو لعنت ملامت کر رہے تھے، اور جبریل کو اور سالار اسکندر کو، جس کے ماضی کے حوالے سے سعد کو یکدم بہت ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اور امامہ کے بارے میں جس کا پہلا مذہب قادیانیت تھا۔ عبداللہ کو یکدم کھڑے کھڑے یہ محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ ایک انجان جگہ میں کھڑا ہے، اور اس کے کھڑے ہونے پر بھی اسے جانے نہیں دے رہے تھے، بلکہ چاہتے تھے وہ اس کی ہر بات سن کر جائے۔ ایک ایک بہتان، ایک ایک راز جو صرف ان کے سینوں میں دبا ہوا تھا اور جسے وہ آج آشکار کر دینا چاہتے تھے۔ اسلام کا وہ چہرہ عبداللہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مذہب اس کے لیے ہمیشہ ہدایت اور مرہم تھا، بے ہدایتی اور زخم کبھی نہیں بنا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، کانوں میں پڑنے والی آوازوں کو روک دینا چاہتا تھا، احسن سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے قرآن کا استاد رہا تھا، وہ بس وہی سب بتائے، اسے یہ سب نہ بتائے۔ برادر احسن، عبداللہ نے بلاخر بہت دیر بعد آوازوں کے اس طوفان میں اپنا پہلا جملہ کہا۔ طوفان جیسے چند لمحوں کے لیے رکا۔ آپ کے پاس بہت علم ہے، قرآن پاک کا بہت زیادہ علم ہے، لیکن ناقص۔ آپ قرآن پاک کو حفظ تو کیے ہوئے ہیں، مگر نہ اس کا مفہوم سمجھ پائے، نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے اس کتاب کو جو اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے بلاتی ہے۔ آپ سے ایک بار میں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا تھا کہ قرآن دلوں پر مہر لگا دینے کی بات کرتا ہے، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ مجھے اس کا مفہوم اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا، آج آ گیا ہے۔ آپ میرے استاد رہے ہیں، مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کی مہر توڑ دے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ احسن سعد کو بیچ بازار میں جیسے ننگا کر کے چلا گیا تھا، وہاں ٹھہرا ہی نہیں تھا۔